बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर में मौजूद बीईटी तालीमी इदारे में इंटर स्कूल क़िरात कॉम्पिटिशन का शानदार इनाकाद। 20 स्कूलों के 35 तलबा ने लिया हिस्सा। मुख्तलिफ इंग्लिश स्कूलों में ज़ेर तालीम इन तलबा ने बगैर देखे, बगैर किसी रुकावट के तजवीद के साथ दिलकश आवाज़ में कुरान शरीफ की मुंतखब सूरतें, आयतें पेश की। इन नौनिहालों के मुजाहिरे को देखकर हर एक का दिल खुश हुआ, बाग बाग हुआ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي सितंबर 2023 बरोज हफ्ता बीईटी कॉलेज में बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से क़िरात का मुसाबिका मुनक़द हुआ। ऑल इंडिया रीम दावतुल कुरानुल करीम के सदर कारी रिजवान बेग शमसी, मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खतीब व इमाम मौलाना सलमान अस्सऊदी, मस्जिद बिस्मिल्लाह शाह के खतीब व इमाम मौलाना मुज़फ़्फ़र उमरी बतौर जज इस प्रोग्राम में मौजूद थे। इन 3 अहम शख्सियात और बीईटी इदारे के असातिज़ा व ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में ये कॉम्पिटिशन का प्रोग्राम मुनक़द हुआ। हर तालिबे इल्म के लिए 2 से 2.5 मिनट का वक्त दिया गया था। मुसाबिक़े में हिस्सा लेने से पहले बच्चों ने कुरान पाक की मुंतखब आयतों को तजवीद के साथ याद किया था और जब इस खूबसूरत मुसाबिक़े का आगाज़ हुआ तो हर बच्चे ने बगैर किसी डर व खौफ के अपना याद किया हुआ कलाम खुश असलूबी के साथ पेश किया। उलमाए दीन ने कहा कि दीनी मदारिस के तलबा के लिए इस तरह के मुजाहिरे हुआ करते हैं, लेकिन अंग्रेजी स्कूलों के तलबा के लिए इस तरह के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं। लिहाजा इस ज़मन में बीईटी तालीमी इदारे की ये कोशिश काबिल सताइश व काबिल मुबारकबाद है।
قاری رضوان بیگ شمسی نے کہا کہ یہ معصوم بچے بڑے ہو کر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، IAS IPS KS آفیسر بنے، لیکن اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم رکھیں تو کبھی گمراہ نہ ہوں گے، برائیوں میں مبتلا نہ ہوں گے۔ رحمت ہے، مروت ہے، محبت ہے، وفا ہے، قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے۔ بہرحال اس مقابلے میں حصہ لیے 35 طلبہ میں پہلا انعام برینی سٹار کے عبد الرحمن، دوسرے انعام کے لیے 2 طلبہ اقرا انٹرنیشنل اسکول کے سید صفوان اور RT نگر کی ٹریلیم اسکول کے محمد یوسف، اور تیسرا انعام وزڈم انٹرنیشنل اسکول کے محمد سعد محی الدین کو حاصل ہوا۔ جامعہ العلوم سٹی مارکیٹ کے طالب علم عاطف الرحمان کو چوتھا انعام دیا گیا۔ مسابقے میں حصہ لینے والے تمام طلباء کو سند اور میڈل سے نوازا گیا۔ جنوبی نیوز رپورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ والوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ بہت اچھے کام چل رہے ہیں یہاں پہ، خاص طور پر قوم و ملت کے لیے ایجوکیشن پر جو توجہ دی ہے، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں ادارے کے تمام ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور آج کا جو مسابقہ قراءت القرآن الکریم کی بہترین محفل جو سجائی گئی تھی، مختلف اسکول کے بچے یہاں پر اپنا پرفارمنس پیش کیا۔ یقیناً آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ کا کلام ہی ایسا ہے کہ زنگ دلوں کو موم کی طرح پگھلوا دیتا ہے۔ تو ایسی کیفیت آج بسم اللہ ایجوکیشنل ٹرسٹ کے اندر مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو اور ان کے والدین کو، خاص طور پر اساتذہ کرام جنہوں نے اس پر محنت کر کے یہاں تک بھجوایا، ان سب کو خوب جزائے خیر دے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ اور اس سلسلے میں جو ہے توجہ کے پروگرام نہیں ہوتے، کیا ہیں سر حالات؟ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ادارے مسلم مینجمنٹ، ان کے زیر سرپرستی چلنے والے اداروں میں اگر ناچ گانوں کے ڈانس کے پروگرام ہوتے ہیں، جبکہ ایسے پروگرام جیسا کہ ہم نے BET میں آج دیکھا، اور BET کے اس ادارے کے ذمہ داروں نے اسکول کے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو پڑھنے کا موقع دیا، اور ہم نے دیکھا کہ بچے اپنی معصوم زبانوں سے کتنے پیارے انداز میں، کتنے میٹھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایسا ہر بچے کے اندر ایسا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ بہت ساری تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ کر ہم دوسری طرف توجہ دیں گے تو اس سے ماحول بگڑتا ہے، اخلاق بھی بگڑتے ہیں، اور تربیت بھی جو ہے ٹھیک طور سے نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا یہاں BET کے اس ادارے میں کہ یہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی انتظام ہے، اور دینی و اسلامی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی ان جذبات کو قبول فرمائے اور بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی جو ہے پورے طور سے عطا فرمائے۔ بچوں کے لیے الحمدللہ آج کا جو پروگرام رہا یہ اسکول کے طلباء کے لیے رہا۔ پہلے جو قراءت کمپٹیشن ہوتے تھے وہ مدارس کے درمیان ہوتے تھے، مدارس کے بچے پڑھتے تھے، لیکن الحمدللہ اب قرآن کا اتنا شوق آ گیا ہے کہ اب اسکولوں میں بھی جو بچے انگریزی بولنے والے ہیں ان کو قرآن پڑھانا، اور اس طریقے سے پڑھانا جیسے آپ نے سنا کہ الحمدللہ بچے اتنی اچھی تجوید کے ساتھ پڑھ رہے تھے، اتنے اچھے انداز سے پڑھ رہے تھے۔ یہ واقعتاً یہ الحمدللہ قرآن کا شوق اس وقت ملک میں اور ہمارے شہر بنگلور میں الحمدللہ کافی بڑھ رہا ہے، اور ہر اسکول میں الحمدللہ اس مرتبہ یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دیکھیے ہماری اسکول اور کالج جو ہے یہ خاص طور کے لیے لڑکیوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 10ویں جماعت تک کے لیے لڑکوں کا بھی انتظام ہے۔ لڑکوں کو الگ الگ کلاسز ہیں، لڑکیوں کی الگ کلاسز ہیں اور لڑکوں کی الگ کلاسز ہیں۔ ایسے میں پچھلے سال ہماری انتظامیہ نے سوچا کہ لڑکوں کے لیے کچھ کام نہیں ہو رہا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کمپٹیشنز منعقد کرائے، تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ سے یہ مقابلے شروع ہوئے ہیں۔ پچھلے سال بھی اور انشاءاللہ اس سال بھی مسابقہ قراءت کا
اہتمام کیا گیا تھا، جس میں 35 بچوں نے اس میں حصہ لیا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اس میں موبائل کا دور ہے، ہر وقت بچے جو ہے موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے میں مبارکباد دیتا ہوں ان اساتذہ اور والدین کو جنہوں نے ان پر محنت کی، ان بچوں پر، جو بچے یہ موبائل سے دور رہے، کھیل کود سے دور رہے اور اس پر محنت کی، اور ماشاءاللہ قرآن مجید کو بہت ہی اچھے انداز میں ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پیش کیا۔ میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کتنے سالوں سے پروگرام ہو رہا ہے BET؟ یہ ادارہ 1985 میں اس کا قیام ہوا۔ الحمدللہ 37 سالوں سے یہاں پر کئی پروگرامز ہوتے آ رہے ہیں۔ سیرت پر پروگرامز ہوتے ہیں، ایسے ہی جو ہے الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، لیکن خیرت کا جو ہے خیرت پروگرام جو ہے پچھلے سال سے شروع ہوا۔ انشاءاللہ یہ ہمیشہ کے لیے قائم ہوگا۔ دعا یہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے BET ہائی اسکول مدینہ نگر کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، جس کے اندر شہر بنگلور کے الحمدللہ مختلف اسکولوں سے طلبہ آتے ہیں اور اپنے مافی ضمیر کو پیش کرتے ہیں۔ انہی سالوں میں سے ایک سال یہ بھی ہے کہ جس کے اندر شہر بنگلور کے 20 تقریباً اسکولوں سے طلبہ آئے، جن کی تعداد جو ہے 30 پر 5 ہے، جن میں سے 4 بچوں نے تقریباً 5 بچوں نے جو ہے پوزیشن حاصل کیا۔ اول پوزیشن عبد الرحمن اول پوزیشن لائے ہیں، یہ بین سٹار کے تلک نگر کی اسکول میں پڑھتے ہیں، اور دوم پوزیشن لانے والے یوسف ہیں جو ٹرلیم آلٹی نگر اسکول کے، اور دوم پوزیشن ایک اور طالب علم نے حاصل کیا جس کا نام صفوان ہے، جو اقرا انٹرنیشنل ہائی اسکول کی جانب سے ہے، اور سوم پوزیشن لانے والا طالب علم محمد سعد محی الدین ہے جو وزڈم اسکول کا ہے، اور چوتھا پوزیشن لانے والا عاطف الرحمن جامعہ العلوم سٹی مارکیٹ کی جانب سے تھا۔ الحمدللہ آج کا پروگرام جو ہے بحسن خوبی اختتام کو پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آئندہ سال بھی اسی طریقے سے آپ اپنے تمام طلباء کرام سے ابھی سے کوشش کر کے جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون صدق الله العظيم جزاك الله خيرا ياسين والقرآن الحكيم
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليبلغ أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه
الله العظيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف
حميد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فيومئذ وقعت قلوبها داهية أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا
والنهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله عما يشركون. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فأنزلنا عليها الماء اهتزت ربا إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم
اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس پرنور محفل میں آنے کی سعادت بخشی۔ میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے BET والوں کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی اور جتنے صحیفے نازل ہوئے، سب میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ذمہ داری اٹھا لی کہ اس میں ایک حرف بدلنے کی کسی مائکہ لال کے اندر طاقت نہیں ہے۔ لوگوں نے بہت سوچا کہ اس میں تبدیلی کی جائے، اسے بدلا جائے، اس میں انحراف کیا جائے، نعوذ باللہ اس کو ختم کیا جائے۔ لوگوں نے الگ الگ کتابیں بنوائی، فرقان کے نام سے کتابیں بنوائی، اور اسی طریقے سے غلطیاں داخل کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، تو پھر کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے عزیز طلبہ، ان کے ساتھ حضرات اساتذہ کرام، خاص طور پر میرے نورانی و عرفانی محفل ہے۔ کہنے کو تو اسٹوڈنٹس، طلبہ عزیز ہے، مصادق قرآن، یقیناً یہی قرآن ہے شروع دن سے لے کر آج تک انشاءاللہ قیامت تک یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اللہ کا کلام۔ دونوں حضرات علماء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دونوں حضرات کو، جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، سبھیوں کو درازی فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یقیناً یہ طلبہ خوش قسمت ہیں، بہت سارے اسکولوں کو، کالجز کو غالباً انویٹیشن آپ نے بھیجا ہوگا، اس میں سے اللہ نے جن کو چن لیا وہ طلبہ عزیز یہاں پر آئے، اپنے پرفارمنس کو پیش کیا۔ وہ اساتذہ کرام کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مسابقے میں شرکت کروانا بڑا ڈیفیکلٹ مسئلہ ہوتا ہے، ان کو تیار کر کے یہاں تک لانا جو ہے بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرمان نبوی ہے تعلموا القرآن وَأَقْرَؤُوهُ، تم سب قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرو اور اس کی تلاوت کیا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، اگر تم سعادت مندوں جیسا عیش چاہتے ہو، شہداء جیسی موت چاہتے ہو، محشر کے دن نجات چاہتے ہو، قیامت کے روز خوف سے امن چاہتے ہو، اندھیروں کے دن نور چاہتے ہو، گرمی کے دن سائے چاہتے ہو،
قیامت کے روز خوف سے امن چاہتے ہو تو روزانہ اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کیا کرو اور اس کو سمجھ کر تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کرو. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سر سجود ہو کر آپ طلبہ عزیز کے حق پہ دعا کرتا ہوں. آپ IPS آفیسر بنے، AS آفیسر بنے، IAS آفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ میری دعا ہے. لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے کلام پاک کی تلاوت کو ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے اس کی تلاوت کیا کریں. کبھی قرآن سے دور نہ ہو. قرآن مجید کی دوری ہم لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیں گے. طلبہ عزیز، آج آپ چھوٹے چھوٹے بچے کل انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، عالم دین بنیں گے، مفسر قرآن بنیں گے. جو آپ کی مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہ ضرور بنیں گے. اب میں اپنی بات تبھی نہ کر دنیا میں آج مقام کوئی حاصل کیا ہے. جنوبی نیوز کے عبدالروف صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کوریج کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے جتنے ادارے چاہے کہیں بھی ہو وہاں پہنچ کر ان لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب جزائے خیر دے. مرتبہ درود شریف پڑھنے، دو اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل. یاسین پڑھا کر کبھی مراد پڑھا کر، یاسین پڑھا کر کبھی مراد پڑھا کر، یاسین پڑھا یاسین پڑھا کر کبھی قرآن پڑھا کر، دل پائے گا خود قرآن پڑھا کر. شروع جلسے سے مسابقہ تھا جس میں درمیان میں سبحان اللہ ماشاءاللہ آہستہ بولنے کی گنجائش ہے. میرے رب کے کلام پاک کے صدقے میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں. ایک ہی آواز میں کہیے سبحان اللہ. دل پائے گا تو قرآن پڑھا کر، اللہ کی رضا تجھے چاہیے بندے، اللہ کی رضا تجھے چاہیے بندے. تو آتے سحر سورت رحمان پڑھا کر،
تو رب سحر صورت رحمان بنا کر بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا دو بخشش کا اپنے واسطے سامان بنا لو بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا دو بچوں کو اپنے حافظ قرآن بنا دو یاسین پڑھا کر کبھی قرآن پڑھا کر آج کی مجلس قرآن مجید پر تھی تو قرآن پر چند اشعار پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ایک دو اشعار اس ذات ہستی محسن انسانیت مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شاعر اسلام حج بیت اللہ کے لیے گئے روضہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ کر یہ اشعار پڑھ ہی رہے تھے کہ ان کی روح پرواز ہو گئی بڑے اچھے اشعار ہیں صرف دو اشعار پڑھ کر کے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے جہاں ڈھونڈتی ہے جدھر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے نظر جس صحیفے پہ پڑھتی ہے میری نظر جس صحیفے پہ پڑھتی ہے میری مدینے کی اس نے خبر ڈھونڈتی ہے مدینے کی اس نے خبر ڈھونڈتی ہے میری چشم میں گلشاں کھویا ہوا ہے میری چشم میں گلشاں کھویا ہوا ہے مدینے کی شام سحر ڈھونڈتی ہے یہاں ڈھونڈتی ہے وہاں ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے محمد کو میری نظر ڈھونڈتی ہے انہی چند اشعار پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
عبد الرزاق بی انگلش اسکول مدینہ نگر. انگلش اسکول مدینہ نگر. اشہر بے میرا انگلش اسکول جامع نگر. محمد صاحب ہدایت اللہ عربی ہائی اسکول. عبد جزاک اللہ خیر. اب میں ہمارے اسکول کے ڈائریکٹر صاحب محمد رحمان کی صوفیہ رانی اسکول. سیکنڈ پوزیشن لانے والے دو آدمی بیٹھے ہوئے. دوسرا جو طالب علم الرحمن بن سلام علی نگر کو دعوت دینا کے بارے میں
नबी का लब पर जो जिक्र